سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنت و برا اجتماع، خوش آمدید، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ فیضان مشتاق کورنگی نمبر 3 کے مدنی منع۔ اس اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنت و برا بیان اور درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ زمین پر انگلی سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب توفیق عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کے سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یادیں شہ بطحا میں یادیں شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں جینے کا مزہ ایسے جینے کا مزہ ایسے عشاق ہی پاتے ہیں جینے کا مزہ ایسے عشاق ہی پاتے ہیں
عرصہ ہوا ہے آقا طیبہ سے جدائی کو، عرصہ ہوا ہے آقا طیبہ سے جدائی کو، اتارے کو کب جانا، اتارے کو کب جانا، پھر در پہ بلاتے ہیں، اتارے کو کب جانا، پھر در پہ بلاتے ہیں، یاد شہ بطحاء میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا آپ بچپن میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مدنی منا اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد تقریباً 48 برس کی عمر میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو چاک کرنے کا مطالبہ کیا، تو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو چاک کر کے دکھا دیا تھا۔ چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شہا تیری توانائی کی۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال تھی۔ اتنی سی عمر میں آپ کی عقل و دانش کمال کی تھی۔ اس کم عمری کے زمانے میں بچوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے ساتھ کھیل کود کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھیل کود میں اپنا وقت برباد کرنا عقل مندی نہیں۔
ہماری زندگی کے لمحات گویا انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے انہیں بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہٰذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ کاش ہمیں ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت یعنی شرمندگی کے آنسو نہ بہانے پڑ جائے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے، جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دور دکھاتا نہیں۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے زہیں مقدر۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ مفید کاموں ہی میں صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائے۔ آہ اے کمزور و ناتواں مدنی منو، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو گناہوں کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش فرمائیے۔ صلو علی الحبیب۔ وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے۔ اگر بیان کردہ 4 کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو ایک، اور اگر 4 کہہ لیں گے تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے۔ اب آپ ہی غور فرمائیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی سی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، تو اے کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیا کرے۔ کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہو، مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز فجر، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق چاشت، ناشتہ، مدرسے میں پڑھائی، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، اگر یہ میسر نہ ہو تو تنہائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ اوقات مقرر کر لیے جائے۔ جو اس کے عادی نہیں ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت بڑھ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی
الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. حضرت احمد ساوی علیہ کی رحمت اللہ حاوی بعد بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس کو دیکھ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلے گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مجھ پر درود پڑھتا تو یوں پڑھتا. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اگر کسی کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہو جائے گا. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک وعدد کمالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائیں. قرآن پاک 16 لائن والا مدنی قاعدہ ترجمہ قرآن کنز الایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ پر طلب فرمائیں. مختلف سائز مختلف مدنی میموری کارڈ اور صراط الجنان تفسیر القرآن مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ نور کا کھلونا، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدنی منع کا رونا کام آ گیا، مدنی منع کا جوش ایمانی، کمسن مبلغ کی انفرادی کوشش،
اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجیے اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے کو عشاء کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک سے ہو جاتا ہے اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کیجیے اور دوسروں کو بھی شرکت کروائیے۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امت خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غمد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے
ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماں ہے موبے دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب
إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار